کیا اب بچے ماں کے پیٹ کے بجائے روبوٹ سے پیدا ہوں گے؟ ایلون مسک کا ایک اور شیطانی کارنامہ، حاملہ روبوٹ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب بچے ماں کے پیٹ کی بجائے لیبارٹری میں پروان چڑھیں گے؟ جی ہاں، سائنس کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کرتے ہوئے ایلون مسک ایک ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے بچے روبوٹک رحم میں پیدا کیے جائیں گے۔ بس والدین کو اپنے سپرمز اور انڈے فراہم کرنے ہوں گے اور باقی سارے کا سارا عمل اسی روبوٹک رحم میں انجام پائے گا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں ہمارے مذہبی عقائد اور زمانہ آخرت کی پیش گوئیاں ہمیں خبردار کرتی آئی ہیں؟ ایک ایسا وقت جب قدرت سے ہٹ کر انسانیت کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ پھر کیا یہ روبوٹک رحم قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کی تفصیلات اور اس کے ممکنہ فوائد و خطرات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایلون مسک نے حال ہی میں ایک ایسی روبوٹک ماں تیار کی ہے جو کسی بھی مرد کے بچے کو اپنے پیٹ میں جگہ دے سکتی ہے۔ اس روبوٹک سسٹم میں بچے کی پرورش کے لیے ایک خاص بیگ تیار کیا گیا ہے جو کہ ماں کے رحم کی طرح ماحول کی نقل کرتا ہے۔ والدین کو بس اپنے سپرم اور انڈے فراہم کرنے ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کا میلاپ کر کے ایک ایمبریو بنایا جاتا ہے۔ اس ایمبریو کو مصنوعی رحم میں خاص مائع میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، جس کو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کی طرح دیکھ بھال اور غذائیت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ مصنوعی رحم جدید ترین سینسرز، کیمیکل اور ہائی ٹیک آلات سے لیس ہے۔ ان سینسرز کی مدد سے بچے کی ہر حرکت، دل کی دھڑکن اور نشو نما سمیت ہر چیز پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس نظام میں قدرتی رحم کے حالات کی مکمل نقل فراہم کی ہے تاکہ بچہ مکمل طور پر ایک محفوظ اور قدرتی ماحول میں پروان چڑھ سکے۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم کسی بھی قسم کی طبی پیچیدگی کو فوری طور پر شناخت کر لیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر انسانی مداخلت بھی کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روبوٹک حمل اور مصنوعی رحم کا سب سے بڑا فائدہ خواتین کی صحت اور زندگی کا تحفظ ہے۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی سے وہ پیچیدگیاں کم ہو سکتی ہیں جو اکثر اوقات ڈیلیوری کے دوران خواتین کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ روبوٹک عمل کے ذریعے خواتین ڈیلیوری کے حملے میں پیش آنے والے خطرات سے بچ جائیں گی، جس کے نتیجے میں خواتین کی موت کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی۔ یہ ٹیکنالوجی عالمی سطح پر خواتین کی صحت میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، جہاں صحت کی پیچیدگیاں کم ہوں اور زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روبوٹک حمل خواتین کو 9 ماہ کی جسمانی مشکلات اور طبی چیلنجز سے بھی بچاتا ہے۔ دوران حمل خواتین اکثر متلی، کمر درد اور دیگر مسائل سے گزرتی ہیں جو ان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس نظام کی مدد سے خواتین کو جسمانی مشکلات کا سامنا کیے بغیر اپنی زندگی کو بھرپور متوازن طریقے سے گزارنے کا موقع ملتا ہے، جس سے نہ صرف ان کا وقت بچتا ہے بلکہ یہ اپنی توانائی کو بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ روبوٹک زچگی آبادی میں کمی کے مسائل کو بھی حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جاپان اور مغربی ممالک جیسے خطوں میں جہاں شرح پیدائش مسلسل کم ہو رہی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ایسے معاشروں میں توازن لانے میں مدد دے گی جہاں بچوں کی پیدائش میں کمی ایک بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ روبوٹک زچگی کے ذریعے ایسے ممالک اپنی آبادی کو متوازن اور مستحکم رکھ سکیں گے۔ بانجھپن کے مسائل کا حل بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ روبوٹک زچگی ان خواتین کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آئی ہے جو قدرتی طور پر حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی ان عورتوں کو بھی ماں بننے کا موقع فراہم کرے گی اور بانجھ جوڑوں کے لیے خوشی کا باعث بن سکے گی۔ وہ جوڑے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اس جدید طریقے سے والدین بننے کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ روبوٹک زچگی کے دوران ایک ماں اپنے بچے کی ترقی کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے۔ اس سے بچے کی دھڑکن سننے اور اپنی آواز سنانے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ یہ عمل والدین اور بچے کے درمیان جذباتی تعلق کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا، جو کہ والدین کے لیے خوبصورت اور منفرد تجربہ فراہم کرے گا۔ لیکن ناظرین، جہاں اس ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے بتائے جا رہے ہیں، وہیں اس کے بارے میں کچھ اخلاقی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، کیونکہ قدرتی طریقے میں ماں اور بچے کا تعلق شروع سے ہی ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے جو قدرتی حمل کے دوران بنتا ہے۔ تو کیا مصنوعی رحم اس رشتے کو کمزور نہیں کرے گا؟ یہ ٹیکنالوجی بچے کی جسمانی پرورش تو کر سکتی ہے، مگر ماں اور بچے کے درمیان فطری جذباتی تعلق کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا اس ٹیکنالوجی کے آنے سے بچوں اور والدین کے رشتے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور کیا یہ مستقبل میں انسانیت کے لیے ایک بہتر راستہ ثابت ہوگا یا یہ انسانی معاشرت کو اور کمزور کرے گا؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خیر ناظرین، جہاں اس ٹیکنالوجی کے سائنسی اور طبی فوائد نمایاں ہیں تو وہیں اس کے بارے میں غیر مذہبی اور روحانی سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔
کیونکہ ہمارے اسلامی مذہبی عقائد اور روایات میں ہمیشہ یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فطری اصول کے تحت پیدا کیا ہے، یعنی ماں اور بچے کے درمیان قائم ہونے والا تعلق ایک مقدس اور منفرد رشتہ ہے جو اللہ کی تخلیق کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش اور پیدائش ایک قدرتی اور مقدس عمل ہے جسے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مصنوعی رحم اور مشینی عمل کا نظام اللہ کی تخلیق میں مداخلت تو نہیں؟ بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک ایسی بغاوت ہے جو قدرتی اصولوں کے خلاف ہے، اور شاید یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو قیامت کی پیش گوئیوں میں بیان کی گئی ہے۔ دینی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں آئیں گی جو فطرت کے اصولوں سے متصادم ہوں گی۔ لہٰذا اس طرح کے جدید سائنسی تجربات کو کچھ لوگ اس عہد کی نشانی تصور کرتے ہیں جس کا ذکر متعدد احادیث اور دینی کتب میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فطری اصولوں سے ہٹ کر انسانی نسل کو مصنوعی انداز میں پیدا کرنا قدرت کے نظام سے کھلم کھلا چھیڑ چھاڑ ہے۔ ایک اور انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کی تخلیقی حکمت سے بڑھ کر کچھ تخلیق کر سکے؟ اس بارے میں کئی مذہبی اور اخلاقی سوالات موجود ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کیا مشینی عمل کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے اسی روحانی اور جذباتی تعلق کا تجربہ کر سکیں گے جو قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچے کرتے ہیں؟ کیا مصنوعی طریقے سے پرورش پانے والے بچے اس روحانی تعلق کو محسوس کر پائیں گے جو کہ ماں اور بچے کے درمیان قدرتی طور پر قائم ہوتا ہے، یا کہ یہ تعلق صرف جسمانی اور ٹیکنیکی حد تک محدود ہو کر رہ جائے گا؟ تو ناظرین، جہاں اس ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں وہیں اس کے خطرات اور ممکنہ تباہیاں بھی موجود ہیں جن پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی عام ہو گئی تو انسان قدرت کے قدرتی اصولوں سے مزید دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسانوں کے درمیان جذباتی اور معاشرتی رشتے مزید کمزور ہو جائیں، کیونکہ والدین اور بچوں کے درمیان پیدائش کے قدرتی عمل سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ کسی بھی طور پر مصنوعی یا مشینی عمل میں موجود نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اس بات کا خدشہ بھی ہوگا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی بڑی تعداد میں استعمال ہونے لگی تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حقیقی انسانوں کی جگہ مصنوعی یا خودکار طور پر پیدا ہونے والے انسان زیادہ ہو جائیں، جو کہ انسانی نسل کو طویل المدتی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے مصنوعی انسان معاشرتی اور جذباتی طور پر کمزور ہوں گے تو یہ انسانی معاشرے میں ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا خطرہ بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کا استعمال کسی بھی قسم کے ناجائز مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں خودکار حمل اور مصنوعی انسانیت بھی بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر یہ کہنا درست ہوگا کہ مشینی حمل اور مصنوعی رحم جیسے تجربات کو انتہائی محتاط طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے، ورنہ یہ آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے بڑے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔